حضرت خواجہ احرار قدس اللہ سرہ می فرمودن کہ اگر من شیخی کنم ہیچ شیخ را در عالم مرید نے آبد. حضرت خواجہ احرار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم من شیخی کنم، اگر میں پیری مریدی کروں تو ہیچ شیخ را در عالم مرید نے آبد، تو عالم کے اندر، دنیا کے اندر کسی کو مرید ہی نہ ملے. یعنی یہ شیخ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے یعنی نقش بندیوں کے، بلکہ انہیں نقش بندیوں کے غوث کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے کرامات کے ساتھ، انعامات کے ساتھ انہیں نوازا تھا. ان کے بارے میں کچھ ان کے حالات میں نے ایک مکتوب کے اندر پچھلے میں آیا تھا تو میں نے بیان کیے تھے. تو حضرت خواجہ احرار فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا مقصود صرف پیری مریدی کرنا ہوتا تو دنیا میں کسی کو مرید ہی نہ ملتے، وہ تمام لوگ ہماری طرف آتے. لیکن فرماتے اما مرا کار دیگر فرمودان، بلکہ ہماری تو ڈیوٹی ہی دوسری ہے. ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہمیں کیا حکم ملا ہے اور ہم نے کام کیا کرنا ہے، وہ یہ ہے ہاں ترویج شریعت و تائید ملت است. ہمارا کام تو شریعت کی ترویج کرنا اور ملت کی، یعنی ملت بھی جیسا کہ کئی دفعہ میں نے بیان کیا ہے، شریعت جب ہم زبانی احکام کو بیان کرتے ہیں تو یہ شریعت ہے، اور جب یہی احکام کو لکھا جائے تو یہ ملت ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا اصل کام جو ہے وہ تو شریعت اور ملت کی تائید کرنا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیری یا مریدی یا مرید ہونا یا پیر بننا یا پھر مرید کرنا یہ کوئی مقصود نہیں ہے. اصل مقصود جو ہے وہ تو ہے کہ شریعت کا رواج ہو. اگر مرید بن کر اس کے اندر شریعت نہیں آئی، اس کے اندر ملت نہیں آئی اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار ہی نہیں بنا، پھر تو یہ پیری اور مریدی ایک کاروبار ہوگا. بس پھر تو وہ یہی ہے کہ مرید آئے اور نذرانے دے اور وہ کھائیں اور پئیں، جس طرح کے رائج الوقت سلسلے کے اندر یہ ہو رہا ہے. تو پیری اور مریدی کا اصل مقصود جو ہے وہ شریعت کی ترویج ہے، اور اس کے ذریعے سے زیادہ بندوں کو اللہ اور اس کے رسول کا تابع کیا جائے اور انہیں اعمال صالح کا خوگر بنایا جائے. اگر بندوں کا تعلق ہی اللہ سے پیدا نہ ہو تو پھر تو پیری مریدی تو ایک فن ہو گیا، پھر تو ایک رسم ہو گئی. پھر لوگ تو یہی کریں گے کہ بس وہ جتنے بھی جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا جال پھیلایا جائے جس کے ساتھ مرید زیادہ سے زیادہ پھنستے چلے جائیں. تو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے یہی کام کرنا ہوتا تو دنیا کے اندر کسی کو مرید ملتے ہی نہ. ہمارے پاس ایسے فن موجود ہیں. تو دوسرا یہ تھا کہ ایک روحانی تصرف موجود تھا آپ کے پاس. آپ روحانی تصرف کے ساتھ کوئی بندہ آگے جا ہی نہیں سکتا ہے. لیکن فرمانے لگے کہ ہم تو یہ اس کام کے لیے نہیں آئے، ہمارا اصل مقصود اور کام ترویج شریعت اور تائید ملت ہے. لا جرم بصحبت سلاطین می رفتن. تو آپ یعنی بادشاہوں کے پاس جاتے. بادشاہ جو تھے آپ کے کافی بادشاہ علاقے کے مرید بھی تھے، اور بادشاہوں کے پاس جاتے بتصرف خود اشارہ من قادمی ساختن، یعنی کہ اپنے تصرف کے ساتھ انہیں مطیع کرتے. بتوسل ایشا ترویج شریعت می فرمودن، اور ان کے توسل سے پھر یعنی بادشاہوں سے آپ ترویج شریعت کا کام لیتے ہیں. معلوم یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار جن کے بادشاہ مرید تھے، تو ان کے پاس دیگر سلاطین کے پاس بھی جو مسلمان بادشاہ جاتے
اور آپ کے وہ مطیع ہوتے، آپ کی بات مانتے اور انہیں کہتے کہ شریعت نافذ کرو، اور ان سے وہ شریعت کا کام لیتے رہے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ علماء اور مشائخ کا کام سیاست میں آنا نہیں، یہ اپنی پارٹیاں بنا کر اور پھر وہ الیکشن لڑتے پھریں اور یہ کام کریں۔ علماء کا کام یا مشائخ کا کام لوگوں کے اندر دین کو پیدا کرنا، شریعت کو پیدا کرنا، لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں گے تو خود بخود اسلام آ جائے گا۔ یہ کہ بجائے خود یعنی کہ الیکشن لڑ کر وہ اپنے وزیر بن جائیں، فلاں بن جائیں، تو اس کے ساتھ نتائج پیدا نہیں ہوتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر آج تک جتنے بھی علماء اور مشائخ تشریف لائے، کسی نے بھی سیاست کے اندر حصہ نہیں لیا۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی نے بھی یہی کام کیا۔ آپ نے براہ راست یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم ہند کو آپ نے یہ خان اعظم کو لیٹر لکھا اور اس سے یہی کام آپ لے رہے ہیں کہ تم ترویج شریعت کرو، اور پھر جب آپ کو قید کیا گیا آپ کے مریدین نے اجازت مانگی، کیونکہ لودھی خان اور محبت خان جو کابل کا حکمران، لودھی خان جس کے ماتحت یہ کشمیر، پنجاب اور یہ صوبہ سرحد سارا اس کے ماتحت تھا، تو اس نے بھی کہا کہ ہم جہانگیر کا تختہ الٹ دیتے ہیں، اور یہ لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ تو ہمارا مقصود ہی نہیں، ہمارا مقصود کوئی تختے الٹنا ہے، ہمارا مقصود تو فقط یہ ہے کہ وہ جو اکبر نے غلط اور دین کے خلاف چیزیں نافذ کر دی ان کو ختم کر دیا جائے، اور جیل کے اندر سے آپ نے ان کو منع فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا، لیکن پھر بھی یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ ہوئی، اور یہی دریائے جہلم کے پاس جہاں جنگ ہوتی ہے تو جہانگیر کو شکست ہو جاتی ہے، بلکہ پھر جہانگیر کو ایسا وقت بھی آیا کہ اس کے اوپر بڑا کڑا وقت آیا اور خطرہ تھا کہ وہ گرفتاری ہو جائے اس کی۔ حضرت مجدد صاحب کو اس نے پھر رہا کیا، آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ ہمارا تو یہ مقصود نہیں ہے، تخت جو ہے وہ جہانگیر کے پاس رہے گا، ہمارا ایک مطالبہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو نافذ کرو۔ آپ کے 22 مطالبات تھے، چنانچہ وہ تمام 22 کے 22 مطالبات پورے ہوئے اور انہیں نافذ کیا گیا، باقاعدہ شریعت کو دوبارہ رائج کر دیا گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علماء کرام کا، جیسا کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حکمران خراب ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علماء کی تبلیغ کے اندر فرق پڑ گیا۔ اگر علماء درست ہوں، ان میں اخلاص ہو اور وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو حکمران ادھر ادھر نہیں ہو سکتے ہیں، اور جب تم دیکھو کہ حکمران ادھر ادھر ہو گئے ہیں تو پھر یہ علماء کا قصور ہے، اور علماء جب ادھر ادھر ہوتے ہیں تو اس میں پھر ماں باپ کا اور والدین کا قصور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شروع سے لے کر والدین کے اندر وہ اپنے بچوں کی تربیت کا اور اپنے اولاد کو وہ صحیح طرف نہیں لگا رہے ہیں۔ تو اس طرح یعنی کہ یہ 2 یا 3 طبقے ہی ہیں، ایک حکمران ہیں، ایک والدین ہے اور ایک علماء۔ یہ 3 طبقے جس قوم کے اندر درست ہوتے ہیں وہ قوم ساری کی ساری بہتری کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو چونکہ یہ 3 ہی طبقات وہ ہیں کہ جن کے عوام کے اوپر، قوم کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، تو اثرات اگر یعنی کہ علماء سے، اب علماء کے اندر یہ استاد اور ٹیچر بھی شامل ہو گئے ہیں۔ جب سے پہلے تو علماء ٹیچر بھی یہ ہوتے تھے، استاد بھی یہ ہوتے تھے، مدارس ہی ہے، تو جب سے کالج بن گئے تو جس قوم کا استاد درست ہے وہ قوم درست ہے، کیونکہ استاد ایک ایسی چیز ہے کہ جب کلاس کمرے کے اندر موجود ہوتی ہے تو نہ تو ماں باپ پاس ہوتے ہیں، نہ کوئی حکمران پاس ہوتا ہے، ایک استاد کے سپرد ہوتی ہے پوری کی پوری کلاس۔ اب استاد چاہے تو ان کلاس کو صحیح کر دے، چاہے تو اس کلاس کو برباد کر دے۔
آج کے استاد کے اندر جب سے یعنی کہ وہ انگریز آئے انہوں نے کئی قسم کے استاد پیدا کر دیے. استاد سے آج اخلاص نکل گیا, اپنے اس پیشے کے ساتھ محبت نکل گئی. آج استاد بھی جو ہے وہ صرف اور صرف پیسے کے پیچھے لگ گئے. اب وہ ٹیوشنیں پڑھاتے ہیں, اگر تو ٹیوشن جو ملتی ہے تو پڑھاتے ہیں, اگر نہیں ملتی تو نہیں پڑھاتے. بلکہ وہ لڑکے کے جو ان سے ٹیوشن نہیں پڑھتے ان کی کلاس میں سختی آئی رہتی ہے. گویا کہ آج تعلیم کو ایک پیشہ بنا دیا گیا, تعلیم کو اس طریقے کے ساتھ روندا گیا کہ اسے بجائے اس کے کہ تعلیم جو تھا وہ انسان کا ایک زیور جس سے تعمیر انسانیت ہوتی تھی, بندہ بندہ بنتا تھا, انسان انسان بنتا, اور یہی زیور ایسا تھا جو انسان کی زینت. آج یہ تعلیم کالج یونیورسٹی کی ایسی ہو گئی کہ جس نے ایسے لوگ پیدا کیے, آپ دیکھ لیں اسمبلیوں کے اندر بی اے پاس بندے گئے. ہمارے جتنے وزیر اعظم پیچھے وہ بے نظیر آئی, اس سے قبل اس کا باپ تھا یا اور بھی, یہ تمام کوئی بیرسٹر تھا, کوئی کیمبرج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا, کوئی کہاں کا پڑھا ہوا. لیکن جب یہ وزارتوں پر اور اپنے حکمرانی پر آتے تو اس وقت انہوں نے لوٹ مار کا وہ بازار گرم کیا. 2-3 دن ہوئے مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنا تجربہ کہ جب وزیر اعظم تھی بے نظیر تو وہ جب کوئی نوٹوں سے بھرے ہوئے وہ بریف لے کر جاتے, ان کے اوپر اگر کاغذ چڑھا ہوتا تو پہلے قلم پھیر کر دیکھتی پھاڑ کر کہ صحیح نوٹ ہے یا نہیں ہے نوٹ, کہ اس میں کہیں کاغذ ہی نہ بھرے ہوں. تو یعنی کہ جب حکمرانوں کا یہ سلسلہ ہو جائے تو دراصل میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کالج کی, یونیورسٹی کی, کیمبرج کی, فلاں یونیورسٹیاں, یہ تمام لوگ ان کالجوں, یونیورسٹیوں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ, لیکن ان کا کریکٹر اور دین کا اور کریکٹر دیکھ لیں, پیسے کا اور دولت کا مفاد کس طرح ہے. پاکستان کو لوٹ کر کھانے والے یہی لوگ ہیں جو کالجوں کی اور یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا ایک رتی کے برابر خوف موجود نہیں, اور انہوں نے آج یعنی کہ کیوں نہیں ہمیں قرضے مل رہے, اس کی صرف وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آج کے حکمران یہ بنے بیٹھے ہیں ان کو اگر پیسہ دیا تو یہ تو ایک ایک پائی کھا بھی جائیں گے, یعنی ان پر اعتماد ہی کوئی نہیں اور ان کو کوئی ایک پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں. تو صرف اور صرف تعلیم یعنی کہ کالج اور یونیورسٹی کی, اس کے اندر تو اللہ کے خوف کا ایک باب بھی موجود نہیں, اس کے اندر تو تربیت اور اخلاق عالیہ کے بارے میں بیان ہی کچھ نہیں کیا گیا. تو کیمبرج یونیورسٹی جس بندے نے بنائی, انہوں نے کہا کہ میکالے نے کہا سیاست یہ ہے کہ تم جتنا جھوٹ بول سکتے ہو اتنا جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنا شروع کریں. جس یعنی سیاست جس تعلیم کی بنیاد ہی جھوٹ, فراڈ اور فریب کے اوپر ہو, بتائیے کہ اس نے پھر قوم کے ساتھ کیا کرنا ہے. حقیقت یہی ہے کہ جمہوریت اگر بے لگام ہوگی تو وہ لوٹ مار کرے گی. اگر جمہوریت کے اندر اللہ کا خوف آئے, دین آئے, اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع ہوگی تب فائدہ ہوگا, بلکہ پھر تو یہی جمہوری تماشا ہی ہوگا. اور اسی لیے علامہ اقبال نے اس یعنی جمہوریت کے بارے میں گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارش ہو, آپ فرماتے ہیں یہ جمہوریت سے آپ بچیں اور پختہ کسی کام کے آپ کو غلام پختہ کارش ہو کہ از مغز 200 خر, از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جمہوریت سے اعتراض کریں, 200 گدھوں کے ساتھ 200 گدھے ہوں, وہ سارے مل کر بھی ایک انسان کے عقل اور فکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور آج حقیقت بات ہے یہی کچھ ہے. ایک طرف جو ہیں وہ ڈاکٹر, وکیل اور ایک سمجھدار بندے, اور ادھر 11 بندے ایسے آپ لے آئیں
جو کہ ووٹ کو ووٹ کہتے ہیں، اور اگر ایک طرف جو ہیں وہ 10 ڈاکٹر وکیل یا پڑھے لکھے ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، اور 11 ان پڑھ بندوں کی وقت ہے. یعنی کہ جہاں افراد کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا، یہاں صرف افراد کی گنتی ہے کہ بندے کتنے ہیں. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بعض اوقات ایک بندے کی رائے جو ہے وہ 15 بندوں سے زیادہ اچھی اور بہتر ہوتی ہے. جس نظام کے اندر صرف بندوں کو گنا جائے اور بندوں کو تولا نہ جائے اور یہ فکر اور رائے کو نہ دیکھا جائے، اس سے پھر یہی کچھ برآمد ہوتا ہے. تو حقیقی بات یہی ہے کہ اصل معمار استاد تھا، لیکن آج کا استاد وہ یعنی کہ دین فروش بن گیا ہے، تعلیم فروش بن چکا ہے، وہ اخلاق سوز بن چکا ہے. وہ تربیت نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف اپنے مفاد کو دیکھتا ہے کہ مجھے پیسہ کہاں سے ملے. پیسے اور دولت کے پیچھے قوم کے نونہال، قوم کی ریڑھ کی ہڈی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی. جس قوم کے نوجوان ہی وہ کسی کام کے نہ ہو تو حالانکہ نوجوان ہی کام کرتے ہیں، نوجوان ہی قوموں کو برباد کرتے ہیں اور انہیں صحیح کرتے ہیں. جس قوم کے بچوں کو یہ تعلیم مل رہی ہو اور صرف پیسہ اور دولت اور کمائی، فراڈ اور جھوٹ کی تعلیم ملے تو وہ کیا کریں. تو جب تک کہ آپ ہماری تعلیم کے اندر، ہمارے کالجوں اور ہماری یونیورسٹیوں کے اندر دین نہیں آئے گا، اس وقت تک کام نہیں بنے گا. ہمیں کہتے ہیں، ایک دفعہ مشرف نے بیان دیا، کہنے لگا کہ یہ دیکھو یہ مدرسے ڈاکٹر نہیں بناتے ہیں، انجینئر یہاں سے نہیں نکلتے ہیں. وہ یعنی عجیب قسم کا پاگل انسان تھا. دیکھو ڈاکٹر وہ اسپیشلسٹ کالج ہے جہاں صرف ڈاکٹر بنتے ہیں. ہم اگر سوال کریں کہ ڈاکٹروں میں عالم کہاں بنتے ہیں، وہ اب ہمیں جواب دیں گے کہ وہ تو اسپیشل کالج ہے میڈیکل کے لیے. بھائی جو کالج میڈیکل کے لیے ہیں وہاں سے زرعی انجینئر نہیں نکلتا، صرف ڈاکٹر نکلتا ہے. اگر وہ زرعی یونیورسٹی ہے وہاں سے صرف وہ زرعی انجینئر نکلے گا، وہی ماہر نکلے گا. اگر میکینیکل وغیرہ دیگر ہیں وہاں سے وہی نکلیں گے. یہ مدارس جو ہیں یہ اسپیشل تعلیم ہے دین کی، عربی کی، قرآن کی اور حدیث کی. آپ کوشش کریں جس طرح آپ اچھے ڈاکٹر بناتے ہیں اچھے علماء پیدا کریں، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں کہ جو آپ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں. انہیں اربوں ڈالر اور اربوں روپیہ ان کو دیا جاتا ہے کہ بھائی ان کی عمارت کے لیے، فلاں کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے جو کہ کھا پی جاتے ہیں. لیکن یہ مدارس ان کو کہتے ہیں جی دیکھو جی جب ہم پڑھاتے ہی دین ہے، ہم کوئی ڈاکٹری پڑھاتے ہیں کہ یہاں سے ڈاکٹر نکالیں. تو اگر ہم یہ سوال کریں کہ آپ انجینئر کالج سے عالم کیوں نہیں نکالتے، میڈیکل کالج سے علماء کیوں نہیں پیدا کرتے، ہمیں کہتے ہیں کہ یہاں دنیاوی تعلیم داخل کرو، خود جو ہے وہ کالجوں میں دینی تعلیم داخل نہیں کرتے ہیں. آپ تو آسان کام ہے کہ آپ کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، میڈیکل کالجوں کے اندر، انجینئرنگ کے اندر، وہاں آپ یہ دین کی تعلیم رائج کرتے ہیں. اور دین کی تعلیم اگر زیادہ سے زیادہ وہاں پر پڑھائی جائے تو جہاں وہ ایک ڈاکٹر صرف اس لیے ڈاکٹر بن رہا ہے کہ میں چونکہ ڈاکٹر پیسہ بڑا کماتے ہیں، کلینک بنائیں گے، اسپتال بنائیں گے، لاکھوں روپے کمائیں گے، اگر آپ اسے دین ساتھ پڑھا دیں گے تو اس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہوگا، وہ پھر انسانیت کی خدمت کرے گا، وہ اپنے نفس کی خدمت نہیں کرے گا. تو یعنی کہ وہ انگریز تو چاہتا ہی یہ تھا کہ ایک ایسا نظام قائم کر دیا جائے. اس نے ہماری تعلیم کے اندر ایسی تفریق پیدا کر دی کہ مدارس کو الگ کر دیا، اسکولوں کو الگ کر دیا. پھر انہوں نے مدارس پر ایسی زبردست سخت قسم کی انہوں نے پابندی لگا دی، کہنے لگے کہ نہیں جی اس کا پڑھا ہوا جو ہے وہ ملازم نہیں ہو سکتا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اصل چیز جو ہے جیسا کہ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اصل کام شریعت کی ترویج،
اور تائید ملت ہے، ہم وہی کرتے ہیں۔ چوں حق سبحانہ کہتے ہیں جی ملتمس آپ سے التماس یہ ہے کہ چون حق سبحانہ ببرکت محبت شما باکابر ہی خانوادہ بزرگ، فرماتے ہیں کہ اس بزرگ خاندان کے اکابر کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اس محبت کی برکت کے ساتھ سخن شمارہ تاثیر بخشا، آپ کی کلام کے اندر تاثیر موجود ہے۔ تاثیر سے مراد کیا ہے کہ آپ حکم نافذ کریں تو حکم نافذ ہوتا ہے، آپ کی بات مانی جاتی ہے، آپ کا ایک مقام ہے، تو آپ یہ کام کریں۔ اور پھر آپ کو اپنے بزرگوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غیرت اسلام آپ کو عطا کی ہے۔ عظمت مسلمانی شما در نظر اقران ظاہر گشتہ، آپ کی جو مسلمان ہونے کی عظمت ہے وہ ہم اثر لوگوں کے اندر ظاہر ہو چکی ہے۔ آپ جیسے لوگ، آپ کو سارے جانتے ہیں کہ یہ پختہ مسلمان ہے اور یہ حقیقی طور پر مسلمان ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے تو سائی فرمائیں، آپ کوشش کریں لا عقل احکام کبیرہ اہل کفر کہ در اہل اسلام شیوع پیدا کردن مدم و مندرس گردن۔ فرماتے ہیں کہ آپ کم سے کم یہ کام کریں کہ وہ جو کفر کے بہت بڑے بڑے احکام وہ جو کہ اہل اسلام میں شائع ہو چکے ہیں ان کو آپ ختم کریں، منظم ان کو بالکل ختم کر دیں، اور ان کو ختم کر کے ان پر قلم پھیر دیں کہ اب یہ کام نہیں ہوگا۔ وہ اہل اسلام ازاں منکرات محفوظ مانن تاکہ اہل اسلام ایسے منکرات سے، ایسی غلط اور فحاشی کی باتوں سے محفوظ ہو جائیں۔ جزاکم اللہ سبحانہ وعنا وعن جمیع المسلمین خیر الجزا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا کرے گا، ہم سے بھی اور مسلمانوں کی طرف سے بھی۔ در سلطنت پیشی اناد بدین مصطفی علیہ السلام مفہوم شد، پہلی سلطنت کے اندر، پہلی حکومت کے اندر حضور کے دین مبارک کے ساتھ اناد برتا جاتا تھا۔ یعنی آپ اشارہ کر رہے ہیں اکبر کی یعنی سلطنت کی طرف کہ اس میں مسلمانوں اور مسلمانوں کے دین کے ساتھ اناد اور بغض موجود تھا۔ دری سلطنت ظاہر اناد نیست، ظاہراً اس سلطنت میں وہ اناد نہیں ہے، اگر ہست آزاد میں علم است، اگر کہیں نظر آتا ہے تو وہ اناد نہیں ہے بلکہ عدم علم ہے، وہ علم کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اور آپ اس کو دور فرمائیں۔ ترساست، خوف یہ ہے کہ مبادہ این جاں ہم کار با اناد انجامت، ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی اس حکومت میں بھی وہی اناد پھر دوبارہ نہ آ جائے، اس لیے آپ کو پوری کوشش اور ہمت کریں۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک درویش نے جو کہ خلوص کے ساتھ سرحد کے اندر بیٹھا ہے اور پورے ہندوستان بلکہ افغانستان اور دیگر ریاستوں تک تمام تک اپنے خطوط کے ساتھ انہوں نے ایک انقلاب برپا کر، اور ہندوستان کا یہ بہت بڑا انقلاب تھا جو کہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے تقوی، طہارت اور تزکیہ اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ یہ سارے کام کیے، اور فرماتے ہیں بر مسلمانہ معاملہ تنگ تر افتد، ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے اوپر یہ معاملہ بہت زیادہ تنگ نہ ہو جائے۔ چو بید بر سر ایمان خیش می لرزم، کہتے ہیں کہ میں خوف کا اظہار کرتے ہیں کہ بیت کی طرح، بیت کہتے ہیں یہ جو بانس کی طرح، بانس کو جو ہے نا وہ جب پہلے اٹھتا ہے بالکل معمولی سا پتلا سا ہوتا ہے، معمولی سی آواز چلتی ہے تو ہلکا جلتا رہتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بانس کی طرح اپنے ایمان سے لرزتا رہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ آپ بر وقت کوئی اقدام کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔